تو پچھلے دور کے مجددین تو بہت سے ہیں، لیکن اس دور کا ایک ہی مجدد ہوا ہے جس کو حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق مرحوم رحمہ اللہ و تعالی کہتے ہیں۔ ذکر اہل بیت ایک چونکہ جرم تھا، اس لیے مفتیان کرام نے اس جرم کے بدلے میں ان کے اوپر فتوے داغے اور ان کی زندگی میں فتوے شائع کیے، جبکہ وہ مختلف ادوار میں مختلف وقتوں میں اپنی وضاحتیں کرتے رہتے تھے، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے۔ اب وہ فتوے پوری دنیا میں گھومتے ہیں، نیٹ پر ریکارڈ کروائے جاتے ہیں اور جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ جب ان تین مفتیان کرام مولانا ارشاد الحق عصری، مولانا مسعود عالم اور حافظ محمد شریف صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی تو ہماری طرف سے ٹوٹل 4 آدمی گئے تھے۔ مولانا صاحب کو بطور مجرم کے وہاں پیش کیا گیا، ملزم کے، اور میں ان کے ساتھ تھا۔ میاں طاہر مرحوم فتاوی آن لائن والے اور میاں انور صاحب ساتھ تھے۔ ثالث ہمارے درمیان اشرف لیبارٹری والے جو ہیں، محمد زاہد صاحب کے بڑے بھائی جو ہیں حامد اشرف، وہ اس وقت ثالث کے طور پر کام سر انجام دے۔ 3 علماء ادھر تھے، 3 ہم ادھر تھے۔ پنچایت کا ثالث جو ہے وہ حامد اشرف صاحب تھے، اور ادھر سے مولانا صاحب کے ساتھ معاون کے طور پر میں گیا تھا۔ میاں انور اور میاں طاہر تو دونوں انتقال کر گئے، مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر رہ گئے جو حامد اشرف صاحب، یہ مسجد میں آ کر مولانا اسحاق مرحوم سے معافی مانگے دروازہ بند کر کے۔ اس کا بھی گواہ صرف اب ایک میں ہی ہوں کہ مولانا، میں سمجھتا تھا یہ علماء جو ہیں ان کو آپ کے ساتھ چلنا چاہیے، انہوں نے الٹا آپ کے ساتھ جو ہے ظلم کیا، آپ کے خلاف فتویٰ دیا۔ وہ بھی ایک پوری داستان ہے۔ اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں، جس میں ان کو چیلنج کر گیا 50 علماء کرام کو اپنے سامنے بٹھا کر کے کہ تم اس شیر کے سامنے کیوں نہیں آتے ہو، بکریوں کی طرح میں کیا لگا رکھی ہے۔ یہ غیرت میں آ کے انہوں نے 3 بندوں کو وہاں بھیج دیا اور منہ کی کھائی۔ حسن سلوک کر کے اندر بٹھا لیا مولانا کو، اور ایک جگہ پہ مولانا صاحب نے اب کہا کہ یہ سب باتیں جو میں نے کہی ہیں یہ کہی ہیں، لیکن یہ قطع و برید کی گئی ہے، آپ کو جو سیڑھیاں پہنچی ہیں اس کے اندر کاٹ کر اس کے اندر یہ میری چیزیں پیش کی گئی ہیں، باقی یہ میرے منہ سے نکلی، اس کے میں سائن کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کے منہ سے نکلی، انہوں نے اس سائن کا، اس دستخط کا میرے روکتے انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔ میں ان کی چالوں کو بخوبی سمجھتا ہوں۔ مولانا مرحوم بڑے سادہ آدمی تھے، انہوں نے ہم سے اچھے لہجے میں بات کی۔ ایک دفعہ مولانا ارشاد الحق عصری پر مولانا صاحب خوب برسے، تو مولانا عصری کو اللہ زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے حیات عطا فرمائے۔ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی طرف سے وہ مناظرے کرتے رہتے ہیں، تو وہ تاج ہیں ان کے بھی، تو اچھے اور نیک آدمی، میرے بھی ان سے روابط میں اب بھی ان سے ملتا ہوں، اور ابھی بھی میں ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اختلافات کا مطلب بے ادبی نہیں ہوتا۔ مرکیف ان مولویوں نے فتویٰ پہلے سے تیار کر رکھا تھا، اور وہ فتویٰ میں نے ہی مولانا کو سب سے پہلے لا کر دیا، کسی بھی طریقے سے حاصل کر کے، کہ میں نے کہا جی یہ آپ کے خلاف چل پڑا ہے، ابھی فتویٰ آیا ہی نہیں تھا، پہلے ہی سائن کروا کے سارے جہان سے، بعد میں مولانا صاحب کا بیان ریکارڈ کرایا، اور اس کے بعد وہ فتویٰ ایشو کر دیا، اور ملاقات کا وقت طے کیا تھا کہ اگلے بدھ کو ہم دوبارہ ملاقات کریں گے، مولانا حوالے دکھائیں گے۔ جس آدمی نے مولانا کا یہ فتویٰ بنایا تھا، وہ یہیں پر، وہ بھی ایک اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، ینگ سا لڑکا ہے، اور وہ اسی ایک مسجد کے اندر پھرتا ہے، آوارہ ہے، اور اس کا دماغ بھی جو ہے نا وہ اب ٹھیک نہیں رہا۔ 2-3 لڑکے اور مل کے انہوں نے یہ کام سرا۔ بار کیا فتویٰ آیا، ہمیں فتویٰ پڑھنے کے بعد رنج ہوا۔ میں نے پھر مولانا مجھے جواب کہا کہ کاشف بیٹا اس کا جواب فتویٰ میری طرف سے لکھ دو، تو تحریر بناؤ، پھر پڑھنے کے بعد جو کچھ ہوگا اس میں کاٹ چھانٹ کر کے میں اس کے اوپر سائن کر دوں گا، ہماری طرف سے بھی جواب فتویٰ شائع ہو جائے۔ مولانا نے جو جواب لکھا وہ سن لیجئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی آلہ و صحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر پر تقصیر محمد اسحاق آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مسلک اہل حدیث کے مختلف رسائل میں مفتیان کرام مسلک اہل حدیث فیصل آباد نے بندہ کی طرف مختلف غلط عقائد در بارہ صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم منسوب کیے ہیں جو کہ قطعاً غلط ہیں، اور بندہ ان سے صریحاً براءت کا اعلان کرتا ہے۔ نہ بندہ کے عقائد پہلے کبھی ایسے تھے اور نہ ہی اب ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے اور یہ مجھ پر بہت بڑا بہتان ہے، کیونکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات اور خدمات کا دل و جان سے قائل ہوں، اور سلف صالحین کی طرح ان کی عظمت پر ایمان و یقین اور انہیں قدوۃ الصالحین میں سے شمار کرتا ہوں، صالحین کے چراغ مانتا ہوں۔ فضیلت الشیخ حامد اشرف صاحب حافظ اللہ رئیس جامعہ تعلیمات اسلامیہ کی زیر سرپرستی ان مفتیان کرام میں سے 3 محترم حضرات سے تبادلہ خیالات کا پہلا دور بحسن و خوبی سر انجام پایا، اور محترم محمد اشرف صاحب نے دوبارہ ان علماء کرام سے دلائل کے تبادلہ کے لیے وقت بھی مجھ سے طے کیا تھا، مگر یہ نوبت آنے سے پہلے ہی علماء عظام نے فتویٰ شائع کرنے میں کوئی مصلحت محسوس کی۔ سائن پہلے کرا لیے تھے، اب شائع کرنا پڑ رہا تھا۔ مذکورہ ملاقات میں ان مفتیان کرام نے مجھ سے ان عقائد کے بارے میں استفسار کیا، اور بندے نے ان عقائد سے برات کا اعلان کر دیا۔ میں ان کے حسن سلوک کا قائل ہوں، جس کا مظاہرہ مذکورہ نشست بتاریخ 14 مئی 2007 کے دوران انہوں نے کیا، اور اسی حسن سلوک کی بنا پر سمجھتا تھا کہ وہ میری طرف منسوب الزامات کی وضاحت اپنے اپنے حلقے میں کر دیں گے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس فتوے پر تمام مفتیان کرام کے دستخط مجھ سے ملاقات سے قبل ہی کروا لیے گئے تھے۔ ادھر جو کھانا پشانا انہوں نے ہمیں کھلایا اور ادب سے بات کی، مولانا نے کہا کہ میں اس پر سمجھا ان کے فریب میں آ گیا، ان کی میٹھی باتوں کے چکر میں۔ اور رہا دوسرا امر کہ میری ریکارڈڈ سیڈیز ان کے پاس ہیں، جسے میں بطور جب استفسار کرنے پر پیش کرنے کو تیار ہوں۔ تو عرض ہے کہ یہ کلپس مختلف سیڈیز کے سیاق و سباق کو کاٹ کر تیار کیے گئے، اور اگر کوئی صاحب علم چاہے بھی تو ہم اس کی وضاحت کے لیے اپنا ریکارڈ دکھانے کو تیار ہیں۔ میں صرف اسے ھذا بہتان عظیم سے ہی تعبیر کرتا ہوں، میں اسے بہتان ہی مانتا ہوں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی الزامات کی تشہیر میری طرف منسوب کرتا ہے تو میں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تو میں اپنے معاملے کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دیتا ہوں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، کیونکہ وہی بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ محترم المقام علماء کرام نے نوٹ کے زیر عنوان جو خلاصہ بیان کیا ہے، اس پر سوائے الی اللہ المشتقى، یعنی اللہ کے ہاں شکایت کرنے کے اور کچھ نہیں کہوں گا، اور صرف قرآنی ہدایت کے گواہ ہونے چاہیے۔ قرآن میں کہا ہے نا جب کوئی معاملہ ہو تو وہاں گواہ ہونے چاہیے، پیسہ لیا ہو گواہ ہونے چاہیے، ہر چیز کے گواہ موجود ہونے چاہیے۔ کا اس شدت سے احساس ہوا کہ کاش وہ گفتگو ریکارڈ کی جاتی، جس گفتگو اور پر ملاقات کے محرک محبی المخلص حامد اشرف حافظ اللہ نے اصرار کے باوجود اجازت نہ دی تھی۔ ہم نے کہا تھا ریکارڈ کرنے کی، انہوں نے اجازت نہ دی، یا وہاں کچھ معتبر غیر جانبدار ثالثی حکام ہوتے تو فتویٰ کی صحیح حقیقت سامنے آ جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب مولانا کیا کہتے ہیں؟ آخر میں اس بات کی وضاحت لازم سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے دلی عقیدت اور محبت رکھتا ہوں، اور ان کا احترام ہمارے ایمان اور یقین کا حصہ ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، یہ جو میں نے بات کہی ہے اس پر میرا اللہ ہی میرا وکیل ہے۔ الفقیر الی اللہ محمد اسحاق فعلان، مفتی محمد اسحاق، خطیب جامع مسجد کریمیہ محمدی اہل حدیث ستیانہ روڈ فیصل آباد، 31/5/2007۔ مولانا کی مہر اس پہ ثبت ہے، یہ میرے پاس ہے۔ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا یہ فتوے کی کیا اہمیت ہے، تو میں نے بھی وہ رکھی تھی، اس کی کوئی کاپی ہم نے ادھر ادھر بانٹ بونٹ کے ختم کر دی۔ بعد میں پھر یہ فتنہ چل پڑا، جب یہ فتویٰ شائع ہوا تو ان مولویوں نے پھر ایک اور فتویٰ نکالا، سب نے مل کے طے کر کے نا، تو اس میں انہوں نے اس میں لکھا کہ یہ اب مولانا صاحب بہانے بنا رہے ہیں، تو ہم یہ ان سے ہم آج بھی عرض کرتے ہیں کہ جان بین کی طرف سے کم از کم 10 افراد کی موجودگی میں وہ استفتاء میں پیش کیے تمام اقتصابات سے تفصیلاً اظہار برات کریں یا ان پر مناظرہ کر لیں، تاکہ یہ حقیقت بھی کھل جائے کہ سیریز میں قطع و برید کی گئی ہے یا یہ گفتگو کا تسلسل اور حقیقت پر مبنی ہے۔
جو ہلاک ہوا دلیل سے ہوا، جو زندہ ہے وہ دلیل سے زندہ۔ ارشاد اللہ قصری، مسعود عالم، شریف بن فتح، محمد ثناء اللہ زیاد، عبد الحنان زاہد، انہوں نے بھی جو ہے 7 تاریخ کو یہ نکال لی۔ یہ انہوں نے جواب میں پھر فتویٰ نکال دیا بھی مولوی صاحب تو جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا اب ہمارا بھی فتویٰ چلا گیا ساری دنیا پہ، ان کا بھی چلا گیا، شور مچ گیا پوری دنیا میں، جی کھپ پڑ گئی اہل حدیثوں کے کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔